یہ فراڈ ہوتا ہے مولویوں کو. بہرحال صحیح سنن النسائی المجلد الاول چاپ الریاض. اچھا ریاض میں چھپی ہے سن 1998 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 512 میں یہی باب کیف الخطبہ حدیث نمبر 1577 میں وہی جو ہم نے آپ کو حدیث ابھی سنا ہے وشر الامور محدثاتہ وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال صحیح. البانی نے کیا کہا؟ البانی نے کہا کہ یہ حدیث کیا ہے میرے عزیزوں؟ صحیح ہے. بس کہا یا نہیں کہا میرے محترم ناظرین؟ اچھا اب آپ کہیں گے کہ بھائی آپ نے غلط ترجمہ کیا ہوگا. اللہ یاری جو ہے شیعہ ہے رافضی ہے اس کو تو شیعہ مولوی بھی نہیں مانتے. شیعہ مولوی کیوں نہیں مانتے؟ اب کو سوچا ہوا بھائی او مومنین او شیعو تم نے سوچا ہے کہ شیعہ مولوی اللہ یاری کو کیوں نہیں مانتے؟ میں کوئی بدعت لے کے آیا ہوں؟ آج تک تم لوگوں نے میری تقاریر سنی. میرے تقاریر میں سوائے یہ مذہب کہ اے لوگوں 12 اماموں کی اتباع کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اس کے علاوہ تم نے کچھ سنا ہے؟ کچھ سنا ہے تم نے؟ ٹھیک ہے نا. اور تم کو بتایا یہ دیکھو عزیزو اذا ظہرت البدع فعلى العالم ان يظہر علمه وان لم يفعل فعليه لعنت اللہ. یہ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ ملاعین ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعنت کے مستحق ہیں یہ لوگ. کیونکہ حدیث کیا ہے اذا ظہرت البدع فعلى العالم ان يظہر علمه وان لم يفعل فعليه لعنت اللہ. جب بدعتیں ظاہر ہوتی ہیں تو لوگ عوام کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا نا. عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا. پتہ ہوتا ہے عام لوگوں کو نہیں. عام لوگ بدعت پیدا بھی نہیں کر سکتے. آپ کے جو غیر دینی تعلیم یافتہ لوگ ہیں مثلا کوئی ڈاکٹر انجینئر ہے، کوئی پرچون میں دکان میں کام کرتا ہے، کوئی مثلا وہ پاکستان میں پولیس میں کام کرتا ہے، ادارات میں کام کرتا ہے، کسی شعبے میں کام کرتا ہے، یہ لوگ بدعت پیدا نہیں کر سکتے. بدعت پیدا بھی کرتا ہے تو مولوی. ٹھیک ہے نا. اب بدعت جب پیدا ہو جاتا ہے تو عام لوگوں کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ بدعت ہے؟ عام لوگ تو ان کو پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو. کیونکہ صاحب بدعت جب آتا ہے وہ داڑھی کے ساتھ آتا ہے، اچھے مظاہر کے ساتھ آتا ہے، اچھے ظاہر کے ساتھ آتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف راغب ہو جائیں، وہ لوگوں میں مرغوب بنے. ہے کہ نہیں؟ پھر وہ ایک دو حدیث بلکہ آیات روایات کتابیں دکھا کر وہ اپنی بدعت کو ظاہر کرے گا. ٹھیک ہے نا. پھر لوگ تو اس کو بات کو مانیں گے. تو اگر اذا ظہرت البدع فعلی العالم ان یظہر علمہ، جب بدعتیں ظاہر ہوں تو عالم پہ واجب ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے. اگر وہ اپنا علم ظاہر نہ کرے تو کیا ہے؟ اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہے، اس پر ائمہ طاہرین علیہ السلام کی لعنت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے مراجع کہاں ہیں؟ آپ کے مجتہدین کہاں ہیں؟ ابھی ایک رپورٹ آیا ایران سے وہ سپاہ کا جو ہے، اور بہت صرف سپاہ اس میں نہیں، بہت سارے جو سینئر لوگ ہیں ایران میں، ان کا ایک میٹنگ تھا اس میں ایران میں. تو اس کے منٹس پتہ ہے آپ کو کس بولتے ہیں؟ وہ میٹنگ جو ہوتا ہے آفیشیل میٹنگز ہوتے ہیں، اس میں جو کچھ لوگ بات کرتے ہیں اس کو لکھتے ہیں، اس کو لکھا جاتا ہے کہ کس نے کیا بولا. جو ہائی لیول کی میٹنگز ہوتے ہیں نا اس کے نوٹ کرتے ہیں. تو اس کا باہر آیا وہ کسی نے اس کو رپورٹ کر دیا. تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اس میں ایک باتیں یہی ہے کہ مراجع جو ہے خصوصی مجالس میں خامنئی کو گالی دیتے ہیں. مراجع کس کو گالی دیتے ہیں؟ خامنئی کو. اچھا جب ان مراجع کو پتہ ہے کہ ولایت فقی بدعت ہے اور یہ شخص ظالم ہے اور اس کو خود گالی دیتے ہیں، تم تو عالم ہو. اذا ظہرت البدع فعلی العالم ان یظہر علمہ فان لم یفعل فعلیہ لعنت اللہ. تو تم کیوں ساکت ہو؟ تم کیوں کچھ نہیں کہتے؟ ہاں لوگ یخرجون من دین اللہ افواجا. کتنے ایران میں دیانت کتنی کمزور ہو گئی ہے. وہ ایک کتے کی شکل جیسا ایک مولوی ہے، مولوی عبد الحمیر زاہدان کا، وہ جو ہے خامنئی کے خلاف بات کرتا. اب دیکھو اس کے لوگ کتنی مقبولیت ہو گئی، شیعہ اس کی طرف اس کی جو ہے سپورٹ کرنے لگے پوری دنیا سے. کیونکہ شیعہ تو بالکل اپنے دین سے وہ تو پھر گئے ہیں ایرانی جو ہیں.
وہ کس کی طرف مائل ہو گئے؟ اس مولوی عبد الحمیر کی طرف، کیونکہ یہ خامنی کی طرف بولتا ہے. لیکن شیعہ مولوی جو ہیں وہ کیا، کیونکہ خامنی سے پیسے ملتے ہیں ان کو، تو خصوصی مجالس میں سب مراجع کو خامنی کی طرف سے بہت فنڈنگ آتا ہے. خصوصی مجالس میں اس کو کیا کرتے ہیں؟ خصوصی مجالس میں اس کو گالی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اور لوگوں کے سامنے یا تو اس کی تعریف کرتے ہیں یا کم از کم ساکت رہتے ہیں. تو بہرحال عزیزوں، میں جو آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں اگر ان باتوں پہ ساکت رہوں، ولایت فقیہ پر، انقلاب پر، علماء کی کفریہ عقائد پر، مرجعیت پر، اجتہاد پر، تقلید پر، تو کیا ہوگا؟ ہاں، خمس پر مجھے بدعت کا پتہ ہے اور میں آپ کی خدمت میں ظاہر نہ کروں، ہاں، دوسروں کی طرح چھپ رہوں، تو کیا ہوگا؟ فعلیہ لعنت اللہ. ٹھیک ہے نا، مجھ پہ لعنت ہوگی. اب بات یہ ہے کہ شیعہ مولوی جو ہے، ان شیعہ مولوی وہ میرے تقاریر کو سب سنتے ہیں، سیکھتے ہیں میرے تقاریر کو. نجف اشرف میں، قوم مقدسہ میں، اردو میں تقریر کروں، اردو زبان مولوی بیٹھتے ہیں، نوٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فارسی میں تقریر کروں، فارسی والے ان کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اللہ یاری کی تقریر ہے کہ ہم ان سے جا کے کچھ سیکھ لیں. ٹھیک ہے. ایران میں بین ہے، یوٹیوب، فیس بک وغیرہ بین ہے، لیکن وہ دوسرے طریقے سے سنتے ہیں. لوگ ان کا سینئر لوگ انتظار میں رہتے ہیں. نجف میں بھی یہی، عربی میں تقریر کروں، وہ انتظار میں رہتے ہیں علماء کہ کب ان کی تقریر آتی ہے کہ ہم سن لیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. انڈیا پاکستان میں یہی حالت ہے. ٹھیک ہے نا. اور ان کی جرأت نہیں ہوتی ان مولویوں کے، وہ آ کر میرے سامنے آ کر میری مخالفت کریں. ہے اگر ہے تو بلاؤ اس کو. لیکن میرے میرے بیانات سے استفادہ کرتے ہو تو اچھی بات استفادہ کرو. میری جو حق باتیں ہیں تم اس کا حق باتیں ہیں اس کو تم رد نہیں کر سکتے علم کے ساتھ. تمہیں پتہ یہ باتیں حق ہیں، کیونکہ اگر یہ باتیں باطل ہوتی ہیں اور تم میں جرأت ہوتی ہے ان کو رد کرنے کی، تم یہاں پہ لائن لگا دیتے ہیں، یہاں پہ صف ہوتی، ویٹنگ لسٹ ہوتی کہ اتنے شیعہ علماء نے آپ کو چیلنج کیا ہے بھائی، ولایت فقیہ پر، اجتہاد پر، تقلید پر، خمس پر، آیت اللہ فلان لاس اینجلس سے، سان فرانسسکو سے، لندن سے، کراچی سے، نجف سے، فلان جگہ سے. ایک ان میں دم نہیں، ان میں سانس نہیں لے سکتے. سناٹا ہے پورا، ہے کہ نہیں؟ سناٹا ہے، نہ سانس لے سکتے ہیں نہ کچھ بھی نہیں اللہ یاری کے سامنے. کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ میرا علم بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ میری بات حق ہے عزیزوں. اور یہ ان لوگوں نے شیطان کے سامنے سجدے کیے ہیں، انہوں نے اپنا دین شیطان کو بھیجا ہے. جو مولوی بدعت کا پرچار کرتا ہے، بدعت کے سامنے خاموش ہے، اور جو ایک دوسرا شخص آتا ہے بدعت کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ اس کی برائی بیان کرتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ مولوی شیطان کا کیا ہے؟ وکیل ہے. یہ شیطان کا نمائندہ ہے، یہ شیطان کا مزدور ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ خود ابلیس ہے ایسا مولوی. تو یہ آپ کے معممین، یہ علامہ حضرات، یہ ابلیس کے نوکر ہیں، یہ بدعتی ہیں، یہ شیاطین ہیں. بدعت اس طرح نہیں ہے میرے عزیزو کہ اگر عمر کر بدعت کرے، تراویح بنا دے تو وہ اس کے لیے فسق ہے، اور اگر خمینی صاحب بدعت لے کے آئیں تو اس کو چھٹی ہے، سیستانی صاحب بدعت لے کے آئیں تو ان کو چھٹی ہے، ان کو آزادی ہے. او شیعو جاگ جاؤ، تم کب تک ہنستے رہو گے عمریہ پر؟ تم خود رونے کے لائق ہو. تم نہ صرف ہنسنے کے لائق، تمہاری اپنی حالت یہ ہے، تم گریہ کرنے کے لائق ہو. تمہاری کیا حالت ہے؟ سب سے خستہ واللہ جماعت عمریہ ہر لحاظ سے تم سے بہتر، ہر لحاظ سے. مساجد ان کے، مدارس ان کے، علماء ان کے، یونیورسٹیز ان کے، سب کچھ ان کے. تم حق پر ہونے کے باوجود تم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دین کے جس طرح نقصان کرتے ہو، اس طرح کوئی نہیں کر سکتا. نہ وہابی کر سکتے ہیں، نہ سعودی عرب والے کر سکتے ہیں، نہ پاکستان کے مختلف مذہبی جماعت کر سکتے ہیں. آپ لوگ، آپ عوام، اپنے ان شیطانی مولویوں کی سپورٹ کی وجہ سے تم شیطان کی سپورٹ کرتے ہو. یہی مولوی ہیں جنہوں نے اس دین مذہب کا کمر توڑ رکھا ہے اور بدعات کو فروغ دے رہے ہیں، اور تم لوگ ان کی سپورٹ کرتے ہو، تم لوگ ان کے گناہوں میں شریک ہو. تو ہم جب بدعت کی بات کرتے ہیں تراویح کی عزیزو، یہ جنرل باتیں ہیں، یہ عموم ہے. بدعت جہاں بھی ہوں، بدعتی میں بھی ہوں نا تو میں بھی کافر ہوں.
میں بھی کافر ہوں، میں بھی فاسق ہوں، میں بھی جہنمی ہوں، بدعتی جو بھی ہے، اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو چھٹی ہے، آپ کو آزادی ہے، آپ ہنسو عمریہ پر، تم نہیں، تم خود رو لو اپنی حالت پر، گریا کرو اپنی حالت پر. اور سب واضح بات یہ دیکھو، بالکل بینہ، بالکل روشن کہ تم بدعتی ہو. واضح یہی ہے کہ میں نے کتنے عرصے سے میں کہہ رہا ہوں کہ مرجعیت بدعت ہے، ولایت فقیہ کفر ہے، انقلاب اسلامی کفر ہے، اور اجتہاد تقلید یہ باطل ہیں. تمہارے مولوی سے سامنے نہیں آ سکتے، نہیں آتے نا. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، ایسے ہی بس چانس ہے، ایسا ہو گیا کہ انہوں نے میری بات نہیں سنی، وہ نہیں آ رہے. نہیں، یہ حقیقتاً ایسا ہے، حقیقتاً یہی ہے. واقعاً تم بدعات کے شکار ہو، تم بدعات کے جال میں پھنس چکے ہو، اور تمہارے مولوی جو ہیں بدعات کے پرچار کرنے والے ابلیس کے وکیل ہوں. اچھی طرح سے سن لو یہ باتیں.